حج کا جو طریقہ اور جو ارشادات ہیں اس پر غور کرنے سے ایک بات سامنے آتی ہے بہت کلیئر ہو کر، اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آسانی ہو سکتی تھی، امت کے لیے سہولت ہو سکتی تھی، ان چیزوں کو آپ نے اختیار فرمایا، حالانکہ آپ بجائے خود دوسری چیزوں پر عمل کر سکتے تھے جس میں تکلیف ہے، جس میں مشقت ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے حج کے ارکان کی ادائیگی، مناسک حج کے اندر بھی یہ کوشش فرمائی کہ کوئی کام ایسا نہ ہونے پائے جو بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت کا سبب بن جائے، تکلیف کا سبب بن جائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کعبۃ اللہ کے اندر داخل نہیں ہوئے، طواف آپ نے کیا اور اس کا طریقہ بتا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بنفس نفیس کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلوا کر اندر جا سکتے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، مگر آپ نے یہ نہیں کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک سنت بن جاتی، اور پھر بعد میں آنے والے اور خاص طور پر جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں وہ تو پھر کوشش کرتے کہ ہر صورت میں کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلائیں اور اندر داخل ہوں، اور پھر یہ ہر ایک کے لیے آسان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں اپنے بعد امت کی مشقت کا خیال رکھتے ہوئے سہولت، یسر اور آسانی کا پہلو اختیار فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تھے، اس وقت آپ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلوا کر آپ اندر داخل ہوئے، اور وہاں اندر داخل ہونے کے بعد آپ نے نماز بھی ادا کی، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اپنی جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حجۃ الوداع کی تفصیلات الگ ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر جو تفصیلات پیش آئیں وہ علیحدہ ہیں۔ بعض علماء اس میں مکس اپ کر لی کہ حجۃ الوداع کی جو تفصیلات ہیں وہ اور فتح مکہ کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا دونوں کو مکس اپ کر لیے، تو اس لیے کچھ چیزوں کے سمجھنے میں الجھن سی پیدا ہو گئی۔ یہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں۔ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے یہ سن 8 ہجری میں پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پر تشریف لائے تھے۔ تقریباً آپ کے ساتھ اس موقع پر 10,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام موجود تھے، جبکہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں آپ کے ساتھ حج ادا کرنے والے تقریباً 1 لاکھ سے متجاوز تھے، ان کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی۔ تو یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف فرمایا، اور اس کے اندر خاص طور پر اس سے پہلے جیسے بتایا گیا، پہلے ابتدائی عمرہ کرنے کے لیے حاجی وہاں پر پہنچے تو پہلے 3 جو چکر ہیں، یعنی 3 سرکل کعبۃ اللہ کے اطراف جو گھومنا ہے، 7 مرتبہ گھومنے سے 1 طواف پورا ہوگا۔ تو پہلی 3 جو چکر ہیں وہ تیزی کے ساتھ، اور اس کے اندر جو استباع کا جو اس سے پہلے بتایا گیا کہ اپنی جو احرام وغیرہ جو چادر ہے وہ اس طرح سے رکھیں کہ رائٹ شولڈر جو ہے، دایاں کندھا وہ ننگا ہو دکھائی دے اور بایاں ڈھکا ہوا ہو، اور 3 مرتبہ جو اس کے اطراف گھوما جائے گا پہلی بار کے طواف میں، وہ تیزی کے ساتھ، جیسے ایک تندرست توانا آدمی ذرا تیزی سے چلتا ہے، جو ممکن ہو سکتا ہے رش اور حالات کے اعتبار سے، کیونکہ اگر آپ عام عمرے کے لیے جائیں گے جو اس کے اندر آف سیزن ہوگا تو اس میں آپ اطمینان سے یہ سارے کام کر سکیں گے، لیکن اگر آپ پیک سیزن میں جائیں گے جیسے رمضان کے عمرے میں یا حج کے موقع پر، تو وہاں بھیڑ اتنی زیادہ ہوگی، رش اتنا زیادہ ہوگا کہ وہاں تیزی سے چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو نسبتاً جتنا آپ کر سکتے ہیں اس اعتبار سے ذرا تیزی کے ساتھ وہاں چلنے کی بات ہے۔ اور ایسے ہی رکن یمانی جو ہے، یعنی حجر اسود کے بالمقابل جو ایک اور کارنر ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے رکن یمانی، جس کو صرف استلام، یعنی اس کو صرف ٹچ کیا جائے گا، وہاں پر تقبیل بوسہ وغیرہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہاں پر بھی بوسہ دینا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ کعبے کی ہر کونے پر وہ ہاتھ لگانا، بوسہ دینا شروع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حجر اسود پر بوسہ ہے، اور رکن یمانی جو ہے وہاں پر صرف اس کو ٹچ کرنا ہے، استلام۔ اور یہ بھی جیسے ہم نے کہا کہ آسانی کے ساتھ، سہولت سے ممکن اگر ہو تو لوگوں کو تکلیف پہنچا کر
اس طرح سے دھکم پیل کر کے آگے بڑھنا یہ وہاں پر بھی درست نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سواری کے ذریعے سے آپ طواف فرما رہے تھے تاکہ لوگ دور دور تک بھی دیکھ سکیں کہ آپ کون سی چیز کیسے اور کہاں ادا کر رہے ہیں، تو ایک تعلیم دینا بھی مقصد تھا۔ تو آپ کے ہاتھ میں جو ایک چھڑی یا لکڑی وغیرہ ہوتی ہے، محجن جس کو کہتے ہیں، تو عام طور پر اس کے ذریعے سے آپ استلام فرما رہے تھے۔ تو اگر کوئی لکڑی عصا وغیرہ ہو تو اس کے ذریعے سے بھی وہ کام لیا جا سکتا ہے، یا ہاتھ سے ٹچ کر کے بھی وہ کام لیا جا سکتا ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔